كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید فلک فاطمہ جعفری آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام. اور جس حدیث مبارک کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس حدیث مبارک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اس کا مطلب معرفت امام ہمارے دل میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں اپنے امام کی معرفت رکھنی چاہیے، امام سے ہمیں رابطہ بنانا چاہیے، ہمیں امام کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے وہ جہالت کی زندگی جی رہا ہے. نہیں، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. یہاں رسول خدا نے ذکر موت کیا، موت کے بارے میں بات کی. اور آپ سب کو پتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ موت کب آنے والی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ انسان جانتا ہے کہ اسے کب موت آنے والی ہے. سب صرف اتنا کہتے ہیں کہ موت سب کو آنے والی ہے، پر کسی کو نہیں پتا کب آنے والی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ موت بچپنے میں آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے موت جوانی میں آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے موت بڑھاپے میں آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے موت غریبی کی وجہ سے آتی ہے یا امیری کی وجہ سے آتی ہے، یا پھر سڑک پہ چلتے ہوئے آتی ہے، یا سوتے ہوئے آتی ہے، یا کھاتے ہوئے آتی ہے، یا پھر صدمے کی وجہ سے آتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے موت کس وجہ سے آتی ہے. سب کو صرف اتنا پتا ہے کہ موت سب کو آنی ہے، پر کسی کو نہیں پتا کب آنی ہے. اس کا مطلب ہمارا ہر کام معرفت امام کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص معرفت امام کے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. ہمارا زندگی کا ہر کام معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اسکول میں جانا، ہمارا مدرسے میں جانا، ہمارا کالج میں جانا، ہمارا یونیورسٹی میں جانا، ہمارا جاب پہ جانا، ہمارا گھر میں رہنا، ہمارا باہر آنا، ہمارا معاشرے میں بات کرنا، ہمارا سوشل میڈیا پہ باتیں کرنا، ہر کام معرفت امام کے ساتھ ہونا چاہیے. بغیر معرفت کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو شخص معرفت کے بغیر مرے گا وہ جاہل مرے گا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ موت کب آنے والی ہے. اپنے زندگی کے ہر کاموں میں معرفت لانی پڑے گی. ہماری آنکھیں دیکھیں تو لگنا چاہیے کہ یہ آنکھیں معرفت والی آنکھیں ہیں. کان سنیں تو پتہ چلنا چاہیے ان کانوں کو بھی معرفت امام ہے. ہمارے پیروں سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ پیر کس جگہ جا رہے ہیں. اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ ان پیروں کو بھی امام کی معرفت ہے. ہمارے دل کو امام کی معرفت ہونی چاہیے. سب چیزوں کو معرفت امام ہونی چاہیے. ہر جگہ معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. ہر کام ہمارا معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے. بغیر معرفت کے ہمارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا بھی بغیر معرفت کے نہیں ہونا چاہیے. آپ خود ہی سوچئے کہ اگر کوئی شخص سویا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا، اسے واپس اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس کی موت آ گئی، موت قریب آ گئی، وہ مر گیا، پھر اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو بتائیے وہ نیند اس کے لیے کیا بنے گی؟ اگر وہ معرفت والی نیند تھی
امام کی معرفت تھی اس کے دل میں، تو وہ نیند اس کے لیے عالم والی موت بن جائے گی کہ وہ عالم مرا ہے، جاہل نہیں مرا ہے۔ اور اگر وہی شخص بغیر معرفت کے مر گیا، بھلے ہی کتنا بڑا عالم ہو، بڑے بہت بڑا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، رسول خدا کہہ رہے ہیں وہ جاہل مر گیا۔ اب ذرا بتائیے کہ معرفت امام تو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہونی ضروری ہو گئی۔ امام کو پہچاننا ہر مسلمان اور شیعہ کے لیے ضروری ہو گیا، کیونکہ اگر مر گئے بغیر معرفت کے تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل مرے گا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ عالم بنے، علم حاصل کرے۔ اس کا مطلب معرفت امام ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ معرفت یہ لفظ پہچاننا یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے زندگی میں پریکٹیکلی ہونا چاہیے۔ آپ خود سوچئے کہ آپ اپنے امام زمانہ کو کتنا جانتے ہیں، ہمارا جو وقت کا امام ہے ہم اسے کتنا جانتے ہیں۔ ایک بات جو امام زمانہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ امام پردے گاہ میں موجود ہے۔ یہ بات اگر بچوں سے پوچھیں گے کہ ہمارا وقت کا امام کہاں ہے، وہ کہیں گے کہ پردے گاہ میں موجود ہے۔ کسی جوان سے سوال کریں گے امام کہاں ہے، پردے گاہ میں موجود ہے۔ بوڑھے سے سوال کریں گے امام کہاں ہے، وہ کہیں گے پردے گاہ میں موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ امام پردے گاہ میں موجود نہیں ہے، بے شک امام پردے گاہ میں موجود ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سا ایسا پردہ ہے جس کے پیچھے ہمارا امام موجود ہے؟ وہ کون سا ایسا پردہ ہے جس نے ہمارے امام کو ہم سے دور رکھا ہوا ہے؟ وہ کون سا ایسا پردہ ہے کہ جس نے ہم سے ہمارا امام دور رکھا ہے اور ہم نہ امام کو مل پاتے ہیں، نہ باتیں کر پاتے ہیں امام سے، نہ ہم امام کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ امام کی آواز سن پا رہے ہیں، نہ امام سے بات کر پا رہے ہیں۔ لیکن امام ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمیں سمجھ بھی رہا ہے۔ وہ کون سا پردہ ایسا ہے؟ آپ نے اکثر ذاکرین سے یہ سنا ہوگا کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے، جب فرش عزا بجتا ہے تو امام زمانہ اس فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں، امام زمانہ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچ کے بتائیے، ہمارا امام تو مجلس میں موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا امام؟ پردہ تو ہے لیکن کون سا پردہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا پردہ ہے۔ ان آنکھوں نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ حجت نظر نہیں آتی۔ یہ کانوں نے اتنی زیادہ برائیاں، اتنا زیادہ لوگوں کی غیبت، چغلیاں سنی ہوئی ہیں کہ اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ دل اتنا زیادہ لوگوں کے لیے جلن میں ہے، لوگوں سے اتنا زیادہ جلن کرتا ہے، اتنا زیادہ حرص ہے، اتنا زیادہ تکبر ہے کہ ہمیں وہ امام محسوس نہیں ہوتا۔ اور وہ امام ہمیں مستقل دیکھ رہا ہے، وہ امام ہمیں مستقل سن رہا ہے، وہ ہماری ہر باتیں جانتا ہے، پر ہم اسے نہ سن پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ سمجھ پاتے ہیں۔ وجہ ہمارے گناہ۔ سب سے پہلے معرفت کی سیڑھی یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے پرہیز کریں۔ جس سے جیسے آپ گناہوں سے پرہیز کرتے رہیں گے امام کے قریب ہوتے رہیں گے۔ اور جس دن گناہ سارے ہٹ گئے، جس دن یہ آنکھیں اس لائق ہو گئی کہ وہ حجت کو دیکھ پائے، ہمارا امام ہمیں نظر آنے لگے گا۔ اگر یہ کان اس لائق ہو گئے کہ وہ امام کی آواز سن سکے تو وہ مہدی ہمیں نظر آنے لگے گا۔ اگر یہ دل اس لائق ہو گئے، دل اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ وہ سب سے محبت کرنے لگا، اس دل میں اگر کسی کی برائیاں نہیں رہی تو وہ امام ہمارے اس دل میں آ جائے گا، کیونکہ اس دل میں یا امام ہو سکتا ہے یا برائیاں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس دل میں تکبر ہوگا، بغض ہوگا، حرص ہوگی، لالچ ہوگا، یا امام ہو سکتا ہے، یا امام یا برائیاں۔ اگر امام چاہیے برائیوں کو ہٹانا پڑے گا، اگر امام چاہیے تکبر نکالنا پڑے گا، اگر امام چاہیے بغض نکالنا پڑے گا، اگر امام چاہیے ہمیں اپنے قلب کو ایسا بنانا پڑے گا جیسا کہ سچ میں قلب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب برائیاں انسان کے دل میں آتی ہیں، جب یہ تکبر ہونے لگتا ہے تو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے انسان کا دل۔ وہ صرف ظاہری ریڈ بلڈ دکھتا ہے پر وہ سب کالا ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ پتھر دل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں امام کیسے آئے گا؟ اگر امام چاہیے تو امام کے لیے رستے تو بنائیں ہم۔ امام کو اگر دل میں لانا ہے تو پہلے دل صاف کرنا پڑے گا۔ صاف کیسے ہوگا دل؟
اب جب دل پتھر کا بن چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، اتنے سارے گناہ کر لیے کہ آنکھیں اس لائق نہیں بچی کہ امام دیکھ پائیں، کان اس لائق نہیں بچے کہ وہ امام کو سن پائیں، تو ہم کیا کریں؟ سب سے بیسٹ کام ہے امام تک پہنچنے کا کہ گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیں۔ گناہوں سے جیسے جیسے پرہیز کریں گے، امام سے ویسے ویسے قریب ہوتے جائیں گے، کیونکہ جیسے جیسے گناہ کم ہوں گے ہم امام کے پاس جاتے رہیں گے۔ اور صرف گناہوں سے پرہیز کریں اور جتنے گناہ آپ نے کیے ہیں اس کی معافی مانگے، خدا سے استغفار کریں، رو رو کے معافی مانگے۔ کیسے معاف نہیں کرے گا وہ ہمیں؟ ہمارا امام ہے وہ، ہمارا خدا ہے وہ، ایک طرف امام ہے ایک طرف خدا ہے۔ خدا سے رو رو کے مانگے، خدا سے رو رو کے گڑ گڑائے، اسے استغفار کرے، وہ معاف کر دے گا۔ کریم ہے وہ، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، معاف کر دے گا۔ ہم ہی معافی نہیں مانگتے اس سے۔ معافی مانگے خدا سے اپنے گناہوں کی، گڑ گڑائے، خدا معاف کر دے گا۔ اور وہ اس طرح سے معاف کرے گا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ خدا سے جب کوئی اس کا بندہ استغفار کرتا ہے تو خدا اسے گناہوں کے ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی شکم مادر سے باہر آیا ہو۔ اس کا مطلب انسان نے جتنے گناہ کیے سب مٹ جاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ کوئی 50 سال کا انسان، کوئی 40 سال کا انسان جس نے بہت سارے گناہ کیے اور اس نے گناہ کرنے کے بعد جب اسے پشیمانی ہوئی، اس نے خدا کی بارگاہ میں گیا اور اس نے خدا سے بہت رو رو کے معافی مانگی اور خدا نے اسے گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا، سارے گناہ مٹا دیے۔ اس 40 سال کا انسان اس طرح سے ہو جائے گا جیسے ابھی بھی شکم مادر سے باہر آیا ہو، اس بچے کی طرح جو بچہ معصوم ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اسے تو پتہ ہی نہیں گناہ ہوتا کیا ہے۔ اب وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسان اب کیا کرے، انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ابھی ابھی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گیا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں سارے گناہ معاف ہو گئے، ساری غلطیاں بخش دی گئیں، جتنے آپ نے گناہ کیے سب معاف ہو گئے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آگے آپ گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر واپس آپ گناہ کر رہے ہیں تو واپس وہی والی بات ہو گئی کہ معافی مانگ کے واپس ہم نے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، جب خدا معاف کر دے تو معرفت کے لیے، معرفت پہ آگے، امام کو پہچاننے کے لیے آگے قدم بڑھائیں، امام کی طرف راغب ہو جائیں، کیونکہ جب سارے گناہ مٹ گئے ہیں تو امام تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ امام تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جس دن اتنی معرفت اس دل میں آ گئی، اتنی آنکھیں اس لائق ہو گئی، اتنے کان اس لائق ہو گئے ہمارے، تو اگر کان اس لائق ہو گئے تو ہمیں اپنے امام کی آواز سنائی دینے لگے گی، آنکھیں اس لائق ہو گئی تو امام دکھنے لگے گا، دل اس لائق ہو گیا، دل اتنا پاک و پاکیزہ ہو گیا تو امام بھی اس دل میں آ جائے گا۔ اور رسول خدا نے فرمایا، یہ نہیں کہا تھا رسول خدا نے کہ جو شخص اپنے امام کو جانے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، نہیں، جو شخص اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ جاننے میں اور پہچاننے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انشاءاللہ میں یہ 2 فرق اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ایک شاعر نے بہت خوب انداز میں کہا ہے کہ اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، بدعت و کفر کو اسلام بنا رکھا ہے، تجھ کو اسلام بچانا ہے اگر میرے خدا، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔